کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی محبت کی جو تشبیہ دی وہ باپ سے نہیں دی کہ میں اپنے بندوں سے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اللہ نے تشبیہ دی میں اپنے بندوں سے ماں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، کہ جو قربانی ماں دیتی۔ اس لیے ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ کہ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیری ماں۔ یا رسول اللہ پھر؟ کہا تیرا باپ۔ چوتھی دفعہ کہا تیرا باپ۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی شفاعت تنتر منتر کے بادشاہ، بھارت کے جانے مانے سروشریشٹھ بابا خان بنگالی، ملے گا ہر سمسیا کا سمادھان گارنٹی کے ساتھ۔ پہلے تو میرا ویاپار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے اتنا گھاٹا لگا، میرا مکان دکان فیکٹری سب بکنے کی نوبت آ گئی۔ تب میں بابا جی سے ملا، چمتکار ہی کہوں گا، 2 مہینے کے اندر کایا پلٹ ہو گئی اور آج میرا ویاپار پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میرا افیئر ایک لڑکے کے ساتھ تھا جو میرے آفس میں ہی تھا، ہم شادی کرنا چاہتے تھے پر ان کے گھر والے مان نہیں رہے تھے۔ میں بابا جی کی شرن میں آئی، 1 مہینے میں ہی ان کے گھر والے مان بھی گئے اور ہماری شادی بھی ہو گئی۔ محنت اور ایمانداری کے باوجود پچھلے 3 سالوں سے میں ایک ہی پوسٹ پر کام کر رہا تھا، پھر میں بابا جی سے ملا اور جھٹ سے میرا پروموشن ہو گیا، آج میں سیلز مینیجر ہوں۔ میری بیٹی کی شادی کے لیے بہت سے رشتے آتے تھے پر کوئی نہ کوئی اڑچن پڑ جاتی تھی، اسی وجہ سے میرا پورا پریوار بہت پریشان تھا۔ بابا جی کی دعاؤں سے آج میری بیٹی ایک بڑے گھر کی بہو بنی۔ بھٹکو چاہے جہاں، کام ہوگا صرف یہاں، گرہ کلیش قرض مکتی، پریم وواہ جادو ٹونا، پتی پتنی میں انبن، سوتن یا دشمن سے چھٹکارا، ودیش یاترا میں رکاوٹ، سنتان پراپتی، فلموں میں پرویش اور کورٹ کچہری جیسی سمسیاؤں کا سمادھان بابا خان بنگالی۔ کیسی بھی ہو سمسیا ایک بار اوشیہ ملے۔ بات کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، حساب شروع نہیں ہوگا۔ وہ کس تمنا کا تمنا سنو، کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ ایسے سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں وہی نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی۔ اتنے بڑے رسول، اور اظہار تمنا کیا ہے؟ کس چیز کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں؟ چونکہ باپ دیکھا نہیں، ماں 6 سال میں فوت ہو گئی، میری زندگی سفر میں گزری۔ میری زندگی کا سب سے عجیب سفر وہ تھا جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا، اٹھا کے دینا، جب میں حضرت آمنہ کی قبر پہ پہنچا، کالے پہاڑ، وہ اثر سورج ڈوب رہا تھا، ڈوبتا سورج بھی غمگین نظر آتا ہے، اور وہ وہاں چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سن 2000 انسان نام کی شے نہیں تھی، 1400 سال پہلے کیا ہوا ہوگا جب میرے نبی کی ماں نے دم توڑا ہوگا، اور اوپر پہاڑی ہے، اس سے 15-20 فٹ اور اونچی ہوگی۔ جب ان کو پتھروں میں دبا کے نیچے اترے ہیں ایک باندی ساتھی ام ایمن، تو آپ نے ہاتھ چھڑایا اور دوڑ لگائی۔ کاش آپ جا کے دیکھو، پہاڑی پہ چڑھ گئے، پیچھے ام ایمن دوڑتی ہوئی آئیں، تو وہ منظر تھا کہ مینا کے پہاڑ، وہ ابوا کے پہاڑ بھی موم ہو رہے تھے، میرے نبی ماں کی قبر کو چمٹے ہوئے ایسے پڑے تھے، ایسے۔ جب ام ایمن قریب ہوئی تو آپ نے سنا، آپ کہہ رہے تھے ماں جی آپ کو تو خبر تھی آپ کے سوا میرا کوئی نہیں، پھر آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں، 18 سال سے سنا رہا ہوں، ہر دفعہ میرا یہ حال ہوتا ہے۔ ام ایمن نے اٹھانے کی کوشش کی، انکار کر نہیں، چھوڑ دو، یہیں چھوڑ دو۔
کھینچ کے نیچے لائیں. 7ویں دن آنسو ختم ہو جاتے ہیں, رونا بھی چاہو تو نہیں رونا آتا. اور میرے نبی 7ویں دن نہیں 57 سال کے بعد 6 + 57 63 حج پہ جا رہے ہیں. جب ابوا پہنچے تو ابوا ایک گاؤں ہے, وہاں سب کے ٹھہرنے کا انتظام تھا, اور یہ حج کا قافلہ 60-70 ہزار کا ہو چکا تھا, اور آپ نے اپنی اونٹنی کو پہاڑوں میں ڈال دیا. نئے لوگ حیران کہ ادھر تو شہر کو نہیں جانتے کتنے پہ ہیں. قریب کے لوگوں کو پتا تھا کہ ماں کی زیارت کو جا رہے ہیں. آپ اونٹنی سے اترے, پہاڑ پہ چڑھے, ماں کی قبر پہ کیسے بیٹھے. احرام تھا, گرمی شدید تھی, اپریل کا مہینہ تھا. یوں جیسے بچے بیٹھتے ہیں, گھٹنے اٹھائے, ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور سر گھٹنوں میں دیا. یہ ایک گر گیا, لگا دو. آپ نے پوزیشن دیکھی, مجھے دیکھو. اس کیفیت میں جو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا, شدید گرمی تھی, شدید, اور آپ مسلسل روتے گئے, اتنا روئے کہ آپ کا احرام بھیگ گیا, داڑھی بھیگ گئی, سینہ بھیگ, روئے جا رہے. اور پھر کب اٹھے پتہ نہیں, لیکن اعلان فرمایا کہ میں آج رات اپنی ماں کے پاس گزارا. ماں باپ تھوڑی مدت کے ساتھی ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں. انہیں دکھ دے کے بھیجنے والوں سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہوتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. کہا کوئی نشانی بتا. تو آپ بچیاں غور سے سننا, بچیاں, یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا ہوتا ہے. جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو کیا ہوتا ہے. اپنے نبی کی زندگی پڑھو بچوں, کہ زندگی گزارنی کیسے. یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ پیسہ بناؤ, پیسہ بناؤ, پیسہ بناؤ, پیسہ بناؤ. یہ کوئی زندگی. کہ بہن بھائی, ہر رشتے کو میرے نبی نے, سبحان اللہ, میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا, تو قیامت تک آپ کی نظر تھی. کہ آپ کو پتہ تھا بر صغیر کے معاشرے میں بہنوں کو وراثت میں کوئی حق نہیں ملے گا. تو آپ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ابھی عرب میں بھی یہی دستور تھا, بہنوں کو کچھ نہیں دیتے تھے, سارا عرب کھاتے تھے. اور ہمارا بھی یہی دستور ہے, بیٹیوں کو کچھ نہیں ملتا, سب بیٹے لے جاتے ہیں. اور والدین جان بوجھ کے اولاد اپنے بچوں کے نام کراتے ہیں, بچیوں کے نام نہیں کراتے. جائیداد تقسیم ہو جائے, جائیداد تقسیم ہو جائے. جائیداد کو خدا بنایا ہوا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اور اس نے ان کا حق ادا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. اولاد کی تربیت, جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کو ڈولی میں بٹھا دیا تو جنت اس پہ واجب ہو گئی. ایک صحابی بولے یا رسول اللہ 2 ہوں, آپ نے کہا 2 ہوں شادی کر دے, اس پہ جنت واجب. ایک نے کہا 1 بیٹی ہوگا, 1 کو بھی ڈولی میں بٹھا دے گا تو جنت واجب ہو جائے گی. تو میرے عزیز ہو, یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو ہمارے نبی ہمیں سکھا کے گئے. میں 1.25 گھنٹے میں کتنے بیان کر سکتا ہوں. میں صرف آپ کو ٹپس دے سکتا ہوں, ہنٹس دے سکتا ہوں کہ اللہ کے واسطے قرآن سے جڑو, اپنے نبی کی سیرت سے جڑو. اس کو بھی پڑھو جو پڑھ رہے ہو. اللہ تمہیں ایسا علم عطا فرمائے کہ تمہاری FCPS کی ڈگری وہ انگلینڈ کی ڈگری سے بڑی ہو جائے. جب تک آپ علم میں فقیر رہو گے, عزت سے سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتے. جو قوم اپنا علم بھی نہ خود تلاش کر سکے اسے عزت سے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. تمہارا بڑا ڈاکٹر وہ ہوتا ہے
جو امریکہ سے ڈگری لے کر آئے، اور ہم اس دن آزاد ہوں گے جب ہمارا ڈاکٹر یہاں کا امریکہ سے بڑی ڈگری والا شمار ہوگا، کہ علم وراثت نہیں ہے، علم محنت ہے، جو محنت کرے گا اللہ اس کا سینہ کھول دے گا۔ اور ہمارے بچے بچیاں پڑھتے ہیں صرف ڈگری کے لیے اور آگے جاب کے لیے، اور ہمارے ادارے بھی عام طور پہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، کاروباری ادارے ہیں۔ اس لیے نہ ان میں جوش ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر علم کی شمع روشن کریں، نہ ہماری نسل میں شوق ہے کہ ہم کچھ علم لینے والے بنے، بس ایک ڈگری مل جائے، آگے جاب مل جائے، بس یہاں تک ہماری پرواز ہے، اور یہ بہت پست پرواز۔ تو بچوں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، بہن بھائیوں کے رشتے۔ حجاج کے سامنے 3 مجرم پیش کیے گئے، ساتھ ایک خاتون تھی، تو اس نے کہا ان کو قتل کر دو، تو وہ خاتون کہنے لگی ہم غریب لوگ ہیں، معاف کر دو۔ کہنے لگا تیری سفارش پہ ایک کو معاف کر دیتا، تو ایک اس کا بیٹا تھا، ایک اس کا خامن تھا، ایک اس کا بھائی تھا۔ تو وہ کہنے لگی شادی تو پھر بھی ہو جائے گی اور بیٹا بھی مل جائے گا، بھائی نہیں ملے گا، ماں پیو مر گئے۔ وہ کہنے لگی میرا بھائی چھوڑ دے، باقی دونوں مار دے۔ تو اس نے کہا میں تیرے چناؤ کو سلام کرتا ہوں، تیرے اس خوبصورت انتخاب کو سلام کرتا ہوں، یا تینوں لے جاؤ۔ اس نے تینوں کو چھوڑ دیا، تینوں۔ تو بھائی آج سب سے زیادہ لڑے ہوئے بہن بھائی، نفرتیں بہن بھائیوں میں ہیں، دوریاں ہیں، شدتیں ہیں، سختیاں ہیں، پیچھے کوئی بڑے مسائل نہیں، زبان کا بول، اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا۔ بچوں اس کو زندگی سے نکال دو گے تو آپ کی زندگی انتہائی۔ زندگی کو حسین بنانا چاہتے ہو تو نبی کو پڑھو، نبی کے اخلاق اپناؤ۔ اللہ کی قسم آپ کے کپڑوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی، آپ کی ڈگریوں سے زندگی خوبصورت نہیں ہوگی۔ زندگی کا خوبصورت ہونا الگ چیپٹر ہے، اور کپڑے کا خوبصورت ہونا گھڑی کا الگ چیپٹر ہے۔ ہم اسی میں گم ہو گئے ہیں کہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ کیا ہے، بہت بڑی گاڑی ہو، بہت بڑا بنگلہ ہو، بڑی قیمتی گھڑی ہو، فون ہو، یہ ہے، یہ بہت چھوٹے سلسلے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو ہنٹس دے کے جا رہا ہوں، عبادات میں نماز کو قابو میں رکھو، اور زندگی میں اخلاق کو قابو میں رکھو۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو ہر رشتہ وہ قیمتی بن جائے گا، خوبصورت بن جائے گا۔ معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، سہ جانا سیکھو، گالی کے جواب میں چپ رہنا سیکھو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی برائی نہ کرو۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ اچھا آپ بہت سے یہاں رہتے ہو تو آپس میں لڑائی بھی ہو جاتی ہوگی، تو کسی کا کسی سے بول چال بند بھی ہوگا، تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی سے لڑے ہوئے تو صلح کر لینا۔ اللہ کو پسند نہیں کہ 2 مسلمان آپس میں بول چال بند ہو۔ جب بول چال بند ہوتا ہے تو اللہ ان کی فائل بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک یہ صلح نہیں کرتے ان کا کوئی نیک عمل مجھ تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ آپس میں بول چال کا بند ہونا اتنا خوفناک کام ہے۔ تو اگر آپ اپنی عمل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتے ہیں، تو کسی سے لڑو نہیں، ہو جائے اونچ نیچ تو بول چال بند مت کرو، بول چال سے باقی رکھو، خود پہل کر لو، وہ ذلیل کرے خاموش ہو کے سن لو، تو انشاءاللہ آپ دیکھنا یہ دنیا بھی آپ کے لیے جنت بنے گی، اور آخرت تو جنت ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق بخشے۔ السلام علیکم۔ اچھا یہاں بیٹھیں۔